اور ایران کے اعلیٰ حکام کی براہ راست مذاکرات کے لیے آج عمان میں ملاقات متوقع ہے۔ امریکی مذاکرات کاروں کی قیادت خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف جبکہ ایرانی ٹیم کی سربراہی وزیر خارجہ عباس عراقچی کریں گے۔ مصر، ترکیہ اور قطر کی قیادت میں دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کے طور پر یہ مذاکرات ابتدائی طور پر استنبول میں ہونے تھے۔ یوکرین اور روس نے امریکہ کی ثالثی میں ابوظہبی میں ہونے والے 2 روزہ مذاکرات کے بعد جنگی قیدیوں اور شہریوں کا تبادلہ کیا ہے۔ 4 ماہ کے دوران قیدیوں کے اس پہلے تبادلے میں یوکرین کے 157 اور روس کے بھی 157 فوجی اپنے اپنے گھر واپس پہنچے۔ ادھر روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کسی بڑی کامیابی کے بغیر ختم ہو گئے۔ کرکٹ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ICC عالمی کپ کا فائنل آج ہرارے میں انگلینڈ اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ سے پہر 12:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک رہے گا، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ تاہم گلگت بلتستان اور کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان میں چند مقامات پر مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے ساتھ بارش اور ہلکی برف باری کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور کوئٹہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 12، کراچی 16، پشاور 11، گلگت 3، مری 0 اور مظفر آباد 7 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر اور لیہ میں دوپہر کے وقت مطلع جزوی ابرآلود رہنے اور ہلکی بارش کا امکان ہے، جبکہ پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم جزوی ابرآلود اور شدید سرد رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر اور بارہمولہ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 8، لیہ -14، اننت ناگ اور شوپیاں -2 ڈگری سینٹی گریڈ۔ پاکستان نے باضابطہ طور پر ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن کی صدارت سنبھال لی ہے۔ یہ پیش رفت کویت میں ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن کے جنرل اسمبلی کے 35ویں اجلاس کے موقع پر ایک رسمی تقریب کے دوران ہوئی، جس میں 16 رکن ممالک کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر شہزاد فاطمہ خواجہ نے صدارت کا منصب سنبھالا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ڈیجیٹل تعاون، سائبر سیکیورٹی، ڈیجیٹل شمولیت اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں عالمی تعاون کو فروغ دے گا۔ پاکستان اور ازبکستان نے آئندہ 5 برس میں 2 طرفہ تجارت کے حجم کو $2 ارب تک توسیع دینے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف نے اسلام آباد میں 2 طرفہ تجارت اور اقتصادی تعاون میں اضافے کے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت فریقین باہمی مشاورت سے 2 طرفہ تجارت اور اقتصادی تعاون بڑھانے کا لائحہ عمل بنانے کے لیے ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ تشکیل دیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان اور ازبکستان کے درمیان زراعت، ادویہ سازی، ٹیکسٹائل، چمڑا اور چمڑے کی مصنوعات، سیاحت اور IT سمیت مختلف شعبوں میں تعاون سمیت اقتصادی تعلقات کو وسعت دینے کے عزم پر زور دیا ہے۔ وہ ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف کے ساتھ اسلام آباد میں مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک نے اعلیٰ سطح کی تصویراتی تعاون کونسل کا افتتاحی اجلاس منعقد کیا ہے۔ یہ منظم طریقہ کار دونوں ممالک اور ان کے عوام کے روشن مستقبل کی ضمانت دیتا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ دونوں ممالک اس بات پر متفق ہیں کہ ازبکستان افغانستان پاکستان ریل منصوبہ نہ صرف شراکت دار ممالک بلکہ پورے خطے کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور ازبکستان دونوں امن بورڈ کے رکن ہیں۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ دونوں ممالک غزہ میں پائیدار امن اور اس کی تعمیر نو کے لیے کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے کشمیریوں کی جائز جدوجہد کی حمایت پر ازبک رہنما سے تشکر کا اظہار کیا۔ ازبکستان کے صدر نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ان کی اور ان کے وفد کی پرتپاک میزبانی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستانی حکام کے ساتھ اپنی بات چیت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک نے سلامتی، دفاع، معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ اور روس وہ 2 اقوام ہیں جن کے پاس دنیا کے جوہری ہتھیاروں کی زیادہ تر تعداد موجود ہے۔ ان دونوں ممالک کے درمیان تخفیف جوہری اسلحہ کا ایک معاہدہ طے پایا تھا جو جمعرات کے روز ختم ہو گیا ہے۔ اسٹریٹجک آرمز ریڈکشن ٹریٹی یا نیو اسٹارٹ جوہری تخفیف اسلحہ کا واحد معاہدہ تھا
جس نے امریکہ اور روس کو پابند کیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ اور روس کے لیے تعینات کردہ اسٹریٹجک جوہری وار ہیڈز کی تعداد کو 1550 تک محدود کر دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ تیار حالت والے بین البراعظمی بیلسٹک میزائلوں، آبدوز سے لانچ کیے جانے والے بیلسٹک میزائلوں اور اسٹریٹجک بمبار طیاروں کی زیادہ سے زیادہ تعداد 800 مقرر کی گئی تھی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ستمبر میں اس معاہدے کو عملی طور پر مزید 1 سال تک بڑھانے کی تجویز پیش کی تھی۔ امریکی میڈیا کی خبروں کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوری میں یہ کہتے ہوئے کہ اگر اس کی میعاد ختم ہوتی ہے تو ہو جائے، اشارہ دیا تھا کہ ممکن ہے کہ وہ اس معاہدے کو ختم ہو جانے دیں۔ امریکہ اور روس کے پاس دنیا کے تقریباً 90% جوہری ہتھیاروں کا ذخیرہ موجود ہے، اور جب تک کوئی نیا معاہدہ طے نہیں ہوتا دونوں ممالک کی جوہری صلاحیتوں پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ ٹرمپ نے ایسے نئے فریم ورک کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے جس میں چین بھی شامل ہو، لیکن متعلقہ ممالک کی جانب سے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بدھ کے روز صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ روس کے ساتھ مستقبل کے کسی بھی جوہری معاہدے میں چین کو بھی لازمی شامل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 21ویں صدی میں بامعنی تخفیف اسلحہ کا حصول چین کی شرکت کے بغیر ناممکن ہوگا۔ شمالی جاپان کے ساپورو شہر کی انتظامیہ نے روزانہ استعمال میں آنے والی سڑکوں سے برف کی جلد صفائی کے لیے پہلی بار ایک ہنگامی انتظامی اقدام کا استعمال شروع کیا ہے۔ اس کے تمام اخراجات شہر مکمل طور پر خود برداشت کر رہا ہے۔ عموماً ادارے اور مقامی ضلعی تنظیمیں مذکورہ سڑکوں پر جمع برف کو ہٹانے اور ٹھکانے لگانے کے اخراجات مل کر ادا کرتی ہیں۔ برف کی صفائی کا عمل تیز کرنے کے لیے شہری حکومت نے اس سال پہلی بار خصوصی اقدام استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس ہنگامی اقدام کی باضابطہ منظوری 4 سال قبل ہونے والی شدید برف باری کے بعد دی گئی تھی۔ بدھ کے روز برف صاف کرنے والی مشینری اور گاڑیاں وغیرہ شہر کے کیتا وارڈ کے ایک رہائشی علاقے میں جمع ہوئیں۔ انہیں روزانہ استعمال میں آنے والی سڑکوں پر جمع برف کو کاٹنے اور ہٹانے کے لیے استعمال کیا گیا تاکہ گلیوں کے استعمال میں بہتری آئے۔ شہری حکومت نے بتایا ہے کہ روزانہ استعمال میں آنے والی جن سڑکوں کی اس اقدام کے تحت صفائی کی جانی ہے ان کی کل لمبائی 3800 کلومیٹر تک ہوگی۔ 70 کے پیٹے کے ایک شخص نے کہا کہ اسے یقین نہیں کہ اس کے گھر کے سامنے سے برف کب ہٹائی جائے گی، حالانکہ اسکول کے راستوں جیسی بڑی سڑکوں سے برف ہٹا دی گئی ہے۔ اس نے مزید کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ شہری انتظامیہ زیادہ تیزی سے کام کرے کیونکہ شدید برف باری کی پیش گوئی پہلے سے ایرانی موجود۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات جمعے کو عمان میں ہونے والے ہیں۔ یہ نئی بات ایسے وقت منظر عام پر آئی ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ تہران پر دباؤ بڑھا رہی ہے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام پر مذاکرات کرے۔ جوہری طاقت سے چلنے والا طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن کو ایران کے قریب بحیرہ عرب کے علاقے میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ عراقچی نے بدھ کو ایکس پر کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان جوہری مذاکرات جمعے کی صبح عمانی دارالحکومت مسقط میں ہوں گے۔ پاسداران انقلاب اسلامی سے منسلک تسنیم نیوز ایجنسی نے قبل ازاں اطلاع دی کہ بالواسطہ مذاکرات ایران کے جوہری پروگرام اور تہران کے خلاف امریکی پابندیوں کے خاتمے تک محدود رہیں گے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ایران کی نمائندگی عراقچی کریں گے جبکہ خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف امریکہ کی نمائندگی کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نے بدھ کو فون پر بات کی۔ ٹرمپ نے کہا کہ ان کے درمیان انتہائی اچھے تعلقات ہیں اور انہوں نے تائیوان، یوکرین اور ایران کی صورتحال سمیت متعدد امور پر بات چیت کی ہے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ فون پر طویل اور جامع بات چیت ہوئی۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے چین کی جانب سے امریکی تیل، گیس اور اضافی زرعی مصنوعات کی خریداری کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ انہوں نے بات چیت کو مکمل طور پر بہت مثبت قرار دیا۔
چین کی وزارت خارجہ نے کال کے بارے میں ایک بیان جاری کیا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ شی نے اس بات پر زور دیا کہ تائیوان کا معاملہ ان کے تعلقات میں سب سے اہم ہے۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ امریکہ کو تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت کے معاملے کو دانش مندی سے نمٹانا چاہیے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے دسمبر میں تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت کے ایک پیکج کی منظوری دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ بیجنگ نے اس اقدام کی جس کی مالیت $11 بلین سے زیادہ تھی۔ بیجنگ نے اس اقدام کی شدید مخالفت کی ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹرمپ نے اس بات کا ادراک کیا کہ تائیوان کے بارے میں چین کے کیا احساسات